السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید سے متعلق مختلف انداز سے گفتگو کرنے کے بعد اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کی ضد شرک سے ڈر، اس کی جانب دعوت اور اس کا معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے بعد اب شرک کے مظاہر کو بیان کر رہے ہیں۔ شرک کے مظاہر کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کسی چیز کی ضد بیان کی جائے تو چیزوں کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کل کے درس کے آخر میں کہا تھا کہ اس باب کی تشریح آنے والے ابواب ہیں۔ توحید کا مفہوم کیا ہے، توحید کی تفسیر کیا ہے، اس کی حقیقت آنے والے ابواب سے معلوم ہو جائے گی۔ تو ان آنے والے ابواب میں پہلا باب یہ ہے کہ رفع بلا یا دفع بلا کے لیے، مصائب کو ہٹانے کے لیے یا مصائب کو روکنے کے لیے کڑا اور دھاگا اور ان دونوں کے جیسے کسی چیز کو پہننا یہ شرک سے ہے۔ جہاں مولوی رحمہ اللہ دو باتیں بتاتے ہیں پھر اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کڑا یا دھاگا یا ان دونوں کے جیسے کسی چیز کو پہننا، مگر مطلب پہننا نہیں ہے بلکہ پہننے کا مقصد مصائب کو، بلا کو ہٹانا ہے یا کہ اس کو دور کرنا ہے یا اس کو روکنا ہے۔ رفع کہتے ہیں مصیبت نازل ہو گئی ہے، اب آپ اس مصیبت کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ دفع کہہ رہے ہیں مصیبت نازل نہیں ہو رہی ہے، اسے آپ روکنا چاہتے ہیں۔ تو کسی مصیبت کو روکنے کے لیے، جیسے کہ بیماری ہے یا نظر بد ہے، کسی مصیبت کو روکنے کے لیے یا کہ اسے دور کرنے کے لیے کڑا پہننا، دھاگا باندھنا یا ان دونوں کے جیسے کوئی اور عمل کرنا یہ شرک میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سے قسم کا شرک ہے؟ کیا یہ شرک اکبر ہے یا کہ شرک اصغر ہے؟ شرک اکبر ہو تو ایسا شخص ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر ہو تو ملت اسلام میں باقی رہتا ہے لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اس کا کڑا اور دھاگا کے تعلق سے عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کڑا اور دھاگا بذات ہی مؤثر ہے، ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بیماری کو دور کرتی ہیں، بیماری کو روکتی ہیں، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ کائنات میں تصرف صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی اس لیے پہنا ہے کہ یہ مؤثر نہیں ہے، اللہ عز و جل ہی بیماری کو ہٹاتا ہے لیکن یہ صرف سبب ہے، تو بطور سبب اس نے پہنا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہ شرک اصغر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے دھاگا اور کڑا کو مؤثر نہیں مانا بلکہ ذریعہ مانا ہے، سبب مانا ہے، اور ہر وہ چیز جسے شریعت سبب نہ بنائے ہم اسے سبب قرار دیں تو یہ شرک اصغر ہے۔ دوا آپ استعمال کریں یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تداووا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے تم دوا کھاؤ۔ تو گیا دوا کھانا یہ شرعاً ہمیں اجازت ملی ہے، یا کہ
آپ قرآن آیت پڑھ کے دم کریں، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہے نفع پہنچائے، یعنی دم کر کے۔ تو گویا جس چیز کو شریعت نے سبب نہیں بنایا ہے اس کو سبب قرار دینا، تو یہ چیز کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک آیت، 2 حدیثیں اور ایک اثر کا ذکر کیا ہے۔ آیت سنیے، وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہیے کہ کیا پس تم نے دیکھا یا کہ مجھے بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے کیا وہ اس نقصان کو ہٹانے والے ہیں، یا کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرے کیا وہ اس خیر کو روکنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے ان معبودوں کے بارے میں کہا جنہیں یہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے تھے، جیسا کہ ان کے بت تھے، ان کی مورتیاں تھیں۔ اور یہ بات جان لیں، حقیقت میں بت مقصود نہیں تھی، بت کے پیچھے وہ شخصیات تھی جن کے شکل میں بت بنائے گئے تھے، جیسے کہ لات نامی ایک بہت بڑا بت تھا۔ تو یہ لات ایک نیک آدمی تھا اپنے زمانے میں، جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ تو مقصد پتھر نہیں، پتھر کے پیچھے وہ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ انبیاء، یہ صلحاء اور یہ نیک لوگ جن کے مجسموں کی تم عبادت کرتے ہو، تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹانے والے ہیں جس کا ارادہ اللہ کرے گا؟ جب یہ ہٹا نہیں سکتے، پھر یہ دھاگا اور ان کڑوں میں کب سے قوت آ گئی کہ وہ اس نقصان کو ہٹا دیں۔ دوسری ایک حدیث ہے عمران بن حسین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ما ہادی، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہنہ، واہنہ نامی بیماری کے علاج کے لیے ہے۔ واہنہ رگ کی ایک بیماری ہوتی ہے، گردن میں یا ہاتھ میں وہ رگ دب جائے تو درد محسوس ہوتا ہے۔ تو کہا اس بیماری کے علاج کے لیے میں نے یہ پیتل کا کڑا پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعھا، تم اسے نکال پھینکو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، بے شک یہ تمہاری کمزوری میں ہی اضافہ کرے گا۔ تو کون سی کمزوری؟ عقیدے کی کمزوری، کہ تمہاری اعتقادی کمزوری میں اضافہ کرے گا۔ بس اگر تو مر جائے اور یہ کڑا تجھ پر ہو تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تو گیا اس سے بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی پر حکم لگانے سے پہلے تفصیل پوچھیے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بچے کڑے پہنتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں یا چین پہنتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ نظر بد کو دور کرنا ہوتا ہے، بلکہ غیروں کی مشابہت میں بھی پہنتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کے دھاگے یا کڑا کو دیکھ کر حکم نہیں لگانا ہے، بلکہ تفصیل پوچھنا ہے کہ آخر تم نے اسے کیوں پہنا ہے، مقصد کو جاننا ہے۔ اگر غیروں کی مشابہت میں پہنا جا رہا ہے، اور خاص طور سے کفار کی مشابہت میں، یہ حرام ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ نظر بد کو دور کرنے کے لیے یا کسی بیماری کو ہٹانے کے لیے، تو پھر یہ چیز کیا ہے؟ شرک اصغر میں ہے، اگر وہ اسے مؤثر بذاتی ہی نہ سمجھے، اور اگر اسے مؤثر بذاتی سمجھتا ہے پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اور مسند احمد کے لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مرفوعاً، جس حدیث میں مرفوعاً ہو اس کا مطلب اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ جس نے تعویذ لٹکائی اللہ اس کے لیے پورا نہ کرے، یعنی اللہ اس کے مقصد میں اسے کامیاب نہ کرے، اور جس نے سیپی لٹکائی اللہ اسے آرام نہ دے۔ ایک اور روایت میں ہے جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ کسی قبیلے کے 10 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام بیعت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت کیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا دیکھو
اس نے اپنے گلے میں کیا چیز لٹکائی ہوئی ہے، تو اس کے گلے میں منکا بولتے ہیں، سپی جیسے چیز اس کو وہ لٹکائے تھے نظر بد کو دور کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹا اور کہا جس نے تمیمہ لٹکائی، تمیمہ تمغہ پورا کرنا، یعنی کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ اسے اس کے مقصد کو پورا نہ کرے، اپنے بد دعا دی۔ اور جس نے سیپی لٹکائی نظر بد سے آرام کے لیے، اللہ اسے آرام نہ دے۔ اور ایک حدیث میں کہا جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، یہ احتمال ہے شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے۔ اور آخر میں ایک اثر ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں بخار پر دم کیا ہوا دھاگا ہے، یعنی کسی کو بخار، ایک دھاگا ہوتا ہے بخار کا، یعنی وہ دھاگا بخار کی بیماری کے لیے اس پر دم کیا جاتا ہے، تو دھاگا پہننے سے انسان کو بخار سے شفا یابی ملتی ہے۔ آپ نے اسے کاٹ دیا اور اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں مگر ایک کہ مشرک ہے، یعنی ایمان بھی ہے اور شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس باب میں ایک آیت، دو حدیثیں اور ایک اثر ہے، یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اور قول ہے۔ صحابی کا جو قول ہوتا ہے اس کو اثر کہتے ہیں۔ اس سارے کے سارے ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ رفع بلا، دفع بلا کے لیے کڑا پہننے سے کیا ہوتا ہے، بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے، یا کہ عقیدے میں اور کمزوری ہوتی ہے، اور کوئی اسی حالت میں مر جائے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے بد دعا کی، اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے، اللہ اس سے آرام نہ دے۔ پھر آپ نے کہا اس نے شرک کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے کاٹنا، پھر صحابی رسول کا کسی کے ہاتھ میں بندھے ہوئے دھاگے کو کاٹنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ بلا اور مصیبت کو ہٹانے کے لیے یا روکنے کے لیے کڑا باندھنا، دھاگا پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ پہننے والے کے مقصد کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے کبھی وہ شرک اکبر ہوگا، کبھی وہ شرک اصغر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے میں کس انداز سے خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اللہ عز و جل پر کامل توکل کریں، کامل اعتماد کریں، بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے یا ہٹانے کے لیے ان اسباب کو اپنائیں جو اسباب کے مشروع ہیں۔ اسباب دو قسم کے ہیں، یا تو شرعی اسباب ہیں، پڑھ کر دم کیا جائے قرآن آیات یا دعائیں، اور دوسرا حسی اسباب ہے کہ جیسا کہ علاج ہے یا ایک دوا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ عز و جل ہمیں اور ہماری ذریت کو محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔